السلام علیکم فرینڈز، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ڈیفورسٹیشن اور ریفورسٹیشن کے متعلق ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیفورسٹیشن اور ریفورسٹیشن کہتے کسے ہیں۔ بیسیکلی ڈیفورسٹیشن جو ہوتا ہے ٹو کٹ ڈاؤن دا ٹریز روٹلیسلی از کالڈ ڈیفورسٹیشن اینڈ ریفورسٹیشن گو اگینسٹ ون اینڈ ادر۔ اصل میں ریفورسٹیشن ہوتا ہے دوبارہ سے پودے لگانا، جنگلات اگانا۔ ٹو گرو فارسٹ آرٹیفیشلی از کالڈ دا ریفورسٹیشن۔ ڈیو ٹو ڈیفورسٹیشن پاکستان از ٹو بی badly affected according to experts. For the development of any country, 25% of the total area must be covered with forest. Unfortunately, in Pakistan, forest covered only less than 4% of its total area. On one side, forest covered less than 5% area. On the other side, the existing trees are cut down day by day. Due to deforestation, Pakistan has facing multifarious challenges, like temperature of the earth is going to be increased day by day, as trees are to be considered as the lungs for whole universe because they provide oxygen free of cost in large quantity. They reduce the heat and they make the climate pleasant. They are also a source for rainfall. But nowadays, due to deforestation, the warm season has prolonged. Due to warm season, the global world is facing the burning problem of global warming. Global warming has become a worldwide phenomenon. Pakistan is also in the grip of global warming. Due to global warming, our glaciers are melting quickly, and when the glaciers melt quickly, they increase water volume in oceans. This will create floods. Flood is basically the overflow of river water on both sides of the banks is called floods. Due to floods, Pakistan is severely affected. جب فلڈز آتا ہے تو اس سے لوگوں کے گھر، بستیاں، لوگوں کے جو جانور ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری جو فوڈ کراپس ہیں جس میں ویٹ ہے، رائس ہے، شوگر کین ہے، سیویرلی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو جو ڈیفورسٹیشن ہے اس نے پاکستان کے لیے ملٹی فیریس جو چیلنجز ہے وہ کریٹ کیے ہیں۔ ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے جو سیزنل چینجز ہے، کلائمیٹک چینجز ہے، بعض اوقات رین زیادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات کم رینز ہوتی ہیں۔ سم ٹائم پاکستان ریسیو لیس رین فال. دس ول کریٹ دا سچویشن آف ڈراؤٹ. یہ جو تھر میں 5-6 سال پہلے ایک قحط آیا تھا، ڈراؤٹ آیا تھا، اس سے more than 300 children die in Thar due to lack of foods. اب دونوں جو صورتحال ہے کہ جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو اس سے قحط سالی فوڈ کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہوتا ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سم ٹائم پاکستان ریسیو مور رین فالز. ڈیو ٹو مور رین فالز ہماری جو کراپس ہیں وہ ڈیمیجڈ ہوتی ہیں، لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ڈیفورسٹیشنز کی وجہ سے جو ہمارا کلائمیٹک چینج ہے، جو زیادہ بارشیں آ رہی ہیں یا بارشیں کم ہو رہی ہیں، ایک یہ بھی پرابلم جو ہے ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے درپیش ہے۔ دوسرا جو ہماری وائلڈ لائف ہیں، دے آر آلسو گوئنگ ٹو بی ڈیکریز ڈے بائی ڈے. There was a time کہ many birds were migrated from Siberia and Russia through a green belt, but
نو ڈیز ڈیو ٹو ڈیفورسٹیشن. اب وہ جو گرین بیلٹ ہے جو پاکستان کے نادرن ایریا کو رشیا اور سائبیریا سے لنک کرتی تھی، جب وہاں سردی کی شدت زیادہ پڑتی تھی تو بہت سارے برڈ جو تھے وہاں سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آ جاتے تھے. لیکن اب ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے وہ برڈز اور وہ اینیمل جو ہیں وہ مائیگریٹ ہو کے پاکستان میں نہیں آ رہے، کیونکہ جو فارسٹ آر آلسو بی اے ہوم فار وائلڈ لائف، دے آر آلسو اے ہوم فار برڈز. تو اب ہمیں فورسٹریشنز کے لیے یعنی جنگلات اگانے کے لیے یا پودے اگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دا گورنمنٹ شوڈ اسٹیبلش more nurseries in all big cities of Pakistan where fast growing plants should be available at nominal rates. Along with this, we should start it from our school, college and universities levels. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اویئرنیس دینی ہوگی اباؤٹ دا فروٹفل ریزلٹس آف فورسٹریشنز. ہمیں بتانا ہوگا کہ جو فورسٹریشنز ہے یا پودے لگانا ہے اس کے فیوچرز میں کیا بینیفٹس ہیں، اور اس کے ساتھ جو ڈیفورسٹریشنز ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی ینگ جنریشنز کو آگاہ کرنا ہوگا. along with this ہمیں اور کیا کرنا ہے، جو ٹمبر مافیا ہے، ٹمبر مافیا should be deal with an iron hand. They should be put behind the bar. They should be act according to the forest laws. This is an organized group. یہ ٹمبر مافیا جو ہے جنگلات کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک آرگنائز ڈاکو کے طور پہ. تو ہمیں ان کو چیک کرنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو اور بہت سارے سٹیپس ہیں اس میں ہمیں جو فارسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم انسینٹیوز دیں، ان کو ایک ٹاسک دیں کہ آپ جا کے لوگوں کو اویئر کریں، میرے فارمرز کو بتائیں کہ جو ان کی زمینیں یا فصلیں اس کی سائڈ بائی سائڈ پہ جو ایگرو فارسٹری ہے اس کو فروغ دینے سے ان کو بھی فائدے ہوں گے، ان کی زمین کی حفاظت ہوگی، زمین جو ہے وہ بارش میں ماڈ کیچڑ اور گارے کی صورت میں دوسری جگہ پہ منتقل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہم ان کو اسکالرشپ دیں شارٹ ٹرم. ایسے اسٹوڈنٹس جن کو فارسٹری ایک سبجیکٹ مشکل لگتا ہے ان کے لیے شارٹ ٹرم کورسز اور ڈپلوما رکھیں. پھر اس کے ساتھ along with this انٹرنشپ پروگرام رکھیں تاکہ ان کے اندر اور زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو. تو ہو سکے تو کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے مسٹ بی سینڈ اوورسیز، جا کے وہاں پہ وہ ریسرچ کریں، وہاں پہ جا کے ہے وہ دیکھیں. تو اس طرح ہم ڈیفورسٹریشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور فرسٹریشنز کو جو ہے وہ ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.